ایک سوال یہ ہے کہ بڑے جانور میں قربانی اور عقیقہ کا حصہ ایک ساتھ کر کے قربانی کرتے ہیں، تو کیا دعائے قربانی اور دعائے عقیقہ دونوں پڑھ کر ذبح کرنا ہوگا یا نہیں، اور گوشت کی تقسیم کیسے کریں گے؟ گزشتہ محفل میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ تو بتا دیا گیا کہ بڑے جانور میں قربانی کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے، عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی۔ عقیقے میں بہتر اور سنت یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 حصے رکھیں اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ رکھا جائے۔ اگر پوزیشن آپ کی گئے، گنجائش گئے، تو یہی اصل سنت گئے، بہتر یہی گئے، اس پر عمل کریں۔ اگر لڑکے کی طرف سے بھی ایک حصہ رکھتے ہیں، عقیقے کی سنت پر عمل تو ہو جائے گا، لیکن کامل طور پر اگر عقیقے کی سنت پر عمل کرنا گئے تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ۔ عقیقہ اور قربانی دونوں کو بڑے جانور میں ملایا گیا، دونوں کے حصے اگر رکھے گئے تو اس کی دعا کیسے پڑھی جائے گی؟ جی۔ جو حضرات اہل علم کے وہ جانتے ہیں کہ دعا الگ سے قربانی کی بھی بتائی گئی ہے، عقیقے کی بھی الگ سے دعا بتائی گئی ہے، اور دونوں میں نام لیا جاتا ہے۔ جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے دعا میں اس کا نام لیا جاتا ہے، عقیقہ بھی جس کی طرف سے ہوتا ہے اس کا بھی اس دعا میں نام لیا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ بتایا گیا کہ دونوں کے اگر حصے گئے تو پہلے قربانی کی نیت کر لے، قربانی کی دعا پڑھ لے، جس کی طرف سے قربانی ہے اس کا نام اس میں لے لیں، اس کے بعد عقیقے کی دعا پڑھیں، جس کی طرف سے عقیقہ گئے اس کا نام اس میں شامل کر لیا جائے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ دعا نہیں جانتے ہیں تو جو عالم دین گئے، جو پڑھے لکھے لوگ گئے، ان کے پاس آپ جانور ذبح کروا سکتے ہیں، وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی دونوں حصے آپ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، قربانی بھی قبول ہوگی اور عقیقہ بھی قبول ہوگا۔ حضور یہ دونوں میں گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی پھر؟ قربانی کے گوشت کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کریں، 1 حصہ خود اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، 1 حصہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے رکھیں، اور 1 حصہ فقیر اور مسکین کے لیے رکھیں، جو فقراء مساکین ضرورت مند ہیں ان کے لیے۔ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہے، فقیر اور مسکینوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو آپ اپنے حصے میں سے بھی ان کے لیے الگ نکال سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ تو قربانی کے گوشت کی تقسیم تو اس طور پر کی جاتی ہے۔ عقیقے کے گوشت کے بارے میں جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے وہ یہی ہے کہ یا تو کچا گوشت اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیں، یا پھر اس کو پکا کر کے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کو بلا کر کے دعوت کے طور پر ان کو کھلا دیں۔ تو اس میں جو آپ کے رشتہ دار گئے، جو آپ کے گھر والے گئے، جو آپ کے دوست احباب گئے، عقیقے کا گوشت بھی انہی کے درمیان تقسیم کرنا گئے یا انہیں دعوت دے کر کے کھلا دینا گئے۔ یعنی یہ جو 7 حصے ہیں ان میں سے 3 حصے اگر قربانی کے ہیں اور باقی 4 حصے عقیقے کے ہیں تو گوشت مطلب برابر 7 حصے کیے جائیں گے جی، اور 7 حصوں میں سے 4 حصے عقیقے والوں کو دیے جائیں گے، 3 حصے قربانی والوں کو۔ اولن تو ایسے ہی تقسیم کریں گے اور اس کے بعد پھر جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق آگے تقسیم کی جائے گی۔